نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ ماہ رمضان المبارک کے جس میں اتارا گیا قرآن اس حال میں کہ یہ راہ حق دکھاتا ہے لوگوں کو، اور اس میں روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی۔ سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو وہ یہ مہینہ روزہ رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے سہولت اور نہیں چاہتا تمہارے لیے دشواری، اور چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لیا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تم شکر گزاری کیا کرو۔ پہلے کل کی آیات میں آپ نے سنا کہ روزہ رکھنے کی حکمت بیان کی گئی کہ روزہ رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اب اس بات کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ ماہ رمضان کو ہی روزے کے لیے کیوں خاص کیا گیا۔ بتایا کہ ماہ رمضان کو روزے کے لیے خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بتایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن حکیم کے نزول کا آغاز ہوا، وہ قرآن کہ جو کسی خاص قوم یا ملک کے لیے نہیں بلکہ ہدی للناس تمام اولاد آدم کے لیے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور ہدایت کا سرچشمہ ہے جو بھی اس سے ہدایت حاصل کر لے، اور اس کی ہدایت کی روشنی اتنی کھلی ہے کہ فرمایا کہ حق اور باطل بالکل ممتاز ہو جاتے ہیں۔ جس ماہ میں اتنی بڑی نعمت سے تمہیں سرفراز کیا گیا ہو تو وہ مہینہ یعنی وہ ماہ رمضان اس قابل ہے کہ اس کا ہر لحظہ ہر لمحہ بندہ اپنے محسن حقیقی کی شکر گزاری میں صرف کر دے، اور اس نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ فرمایا کہ دن میں روزہ رکھا جائے اور رات کو قرآن پڑھا اور سنایا جائے، تو یہ مہینہ اس طرح گزارا جائے تاکہ اس ماہ میں نفس کی ایسی تربیت ہو جائے کہ فرمایا کہ اس بار امانت کو تمہیں اٹھانا اچھی طرح آسان ہو جائے، اور اس آیت کا آخری حصہ فرمایا کہ لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، اور یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کی۔ اس میں ایک اور آیت، اسی آیت میں ایک اللہ تعالیٰ نے جملہ ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت ہم پر فرض فرمائی لیکن اپنی رحمت سے ہم پر تنگی نہیں فرمائی بلکہ آسانی فرماتے ہوئے اس دین میں بندہ غور کرے تو اللہ نے متبادل عطا فرمائے۔ روزہ فرض کر دیا لیکن اگر طاقت نہیں ہے تو اب یہ دیکھیے کتنی آسانی اللہ نے ہمارے لیے کر دی کہ روزہ رکھنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہو تو بعد میں جب تمہارے اندر طاقت آ جائے تو پھر رکھ لینا، اگر پھر بھی طاقت نہ آئے اور تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اب تمہارے اندر طاقت آئے گی نہیں تو تم فدیہ دے دو، اگر فدیہ بھی دینے کی بھی طاقت نہیں ہے تو حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ بندہ اتنا غریب ہے کہ وہ روزے کا فدیہ بھی نہیں دے سکتا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، مالک میرے پاس مال نہیں کہ میں فدیہ بھی دے سکوں، تو اللہ کی رحمت سے بعید نہیں کہ وہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے۔ اگر اس دین میں دیکھیں کتنی آسانی ہے کہ بندے کو نماز پڑھنے کا کہا گیا، نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تو کہا بیٹھ کر پڑھ لے، کہا بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھ لے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کر دی، اور یہ وہ آسانیاں ہیں کہ بندہ غور تو کرے کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا تو حکم دیا لیکن یہ نہیں کہ تم مسلسل روزے رکھو بلکہ 11 مہینے تو کھانے کی اجازت دی، اور 1 مہینہ بندہ روزہ رکھے تو اس میں بھی کتنی آسانی اللہ نے کی کہ تم سحری بھی افطاری میں کھا لو، سحری میں کھا لو، اور اس سحری اور افطاری
میں بھی یہ نہیں کہ تم کھا لو گے تو تمہیں کوئی ثواب نہیں، بلکہ اس سحری اور افطاری میں کھانے پر بھی ثواب ملتا ہے، اور اس افطاری میں اللہ کی کتنی رحمت برستی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ افطاری کے وقت اور سحری کے وقت جو دعائیں مانگتا ہے اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ یہ کتنی آسانی، اسی طرح کہا غور تو کرو، ہم نے تمہارے لیے کتنی آسانیاں کر دی، ہم نے تمہیں چند مخصوص جانور بتا دیے کہ اس کا گوشت نہ کھانا، لیکن تمہیں ہزاروں قسم کے جانور پرندوں کے گوشت تمہارے لیے حلال کر دیے۔ یہ کتنی آسانی تمہیں دین میں دے دی۔ تمہیں کاروبار کرنے کے لیے چند ایک طریقے بتائے کہ یہ حرام ہے، اس کی طرف نہ جانا، لیکن ہزاروں طریقے تمہیں دے دیے، تم کاروبار کرو، تم تجارت کرو، تم رزق کماؤ۔ لیکن اسی طرح بندے کو اگر کپڑا پہننے سے بھی منع کیا تو ریشمی کپڑا پہننے سے منع کیا، لیکن آسانی دیکھیے کہ 20 قسم کے اور کپڑے پہنو لیکن ریشم نہ پہنو، ریشمی کپڑے تمہیں جنت میں پہنائے جائیں گے، دنیا میں نہ پہنو۔ یہ وہ آسانیاں ہیں جو ہمیں دی گئی ہیں، تو اسی لیے کہا گیا تم غور کرو، یہ روز روشن کی طرح تم پر ظاہر ہے کہ اللہ ہم پر کتنی آسانی کرتا ہے، لیکن ہم ہی ہیں کہ اس کی بارگاہ میں آتے ہی نہیں، ہم ہی ہیں کہ جو ہم ناشکری ہی کرتے رہتے ہیں۔ اور وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ فرما کر آخری جملہ جو مکمل اس آیت کا ہوتا ہے، فرمایا گنتی کے چند دن ہیں روزے، یعنی 29 یا 30 دن، یہ تم روزے پورے کر لو۔ اور تکبیر کہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اپنے دین کے طریقے سکھائے ہیں، تو اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اور ان چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب پوچھیں آپ سے اے میرے حبیب، میرے بندے، میرے متعلق، تو آپ انہیں بتائیے کہ میں ان کے بالکل نزدیک ہوں، قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا مانگتا ہے مجھ سے، بس انہیں چاہیے کہ میرے حکم مانیں اور ایمان لائیں مجھ پر تاکہ وہ کہیں ہدایت پا جائیں۔ اس آیت مبارکہ میں اتنی مفسرین فرماتے ہیں، یہ قرآن حکیم کی اتنی پیاری آیت ہے کہ انسان کتنی بھی بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو، طوفان مصائب نے اسے گھیر لیا ہو، اور انسان اتنا مصیبت سے تنگ آ گیا ہو، یعنی شکستہ دل ہو، پریشان ہو، انسان کے لیے ان چند لفظوں میں اللہ رب العالمین نے وہ اطمینان اور وہ سکون ان آیت میں دے دیا ہے۔ کیا روح پرور پیغام ہے کہ جب بندہ تنہائی میں اس آیت کو پڑھے، اس کے ترجمے کو پڑھے، اس پر غور کرے، تو اسے پتہ چلے گا انی قریب۔ یہ جو دو لفظ ہیں انی قریب، یہ اتنے خوبصورت لفظ ہیں، ان دو لفظوں میں اتنی راحت ہے اور اطمینان ہے کہ بندہ جب غور کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے پوری دنیا سمیٹ کر اللہ نے مجھے دے دی۔ کس طرح دے دی کہ دکھ درد کا مارا جب یہ سنتا ہے کہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، اور وہ مجھ سے الگ تھلگ نہیں اور وہ دور نہیں، بلکہ وہ میرے حال کا علم بھی میرے رب کو ہے، اور وہ کتنا قریب ہے، بلکہ اس نے خود فرمایا کہ میں قریب ہوں، بلکہ تمہاری شیر رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ تو جب بندے کو اپنے رب کے بارے میں ایسا یقین ہو کہ میرا رب تو مجھ سے اتنا قریب ہے، میری شیر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اسے اتنا قرار آتا ہے کہ وہ پھر سمجھ جاتا ہے کہ میرا رب سب جانتا ہے، وہ قادر بھی ہے اور وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ تو فرمایا تم قصد دعا دراز تو کرو، تمہارا کام مانگنا ہے، تم اپنا دامن طلب پھیلا کر اپنے رب کی بارگاہ میں مانگو، تم دل کے ہاتھوں سے اس کے در رحمت پر تم دستک دے کر دیکھو، وہ سنے گا تمہاری فریاد کو، وہ قبول کرے گا اور تمہاری ہر دعا کو قبول کرے گا، وہ بدل دے گا تمہاری بگڑی ہوئی قسمت کو۔ لیکن جب وہ کرم فرما دے تو اسی آیت میں اللہ نے کہا کہ جب میں تم پر کرم کر دوں، تمہاری دعاؤں کو قبول کر لوں، تو اے میرے بندو تم سرکش نہ بن جانا، ایسے نہ بن جانا کہ تم پھر مجھے بھول جاؤ اور سر نیاز کو میری بارگاہ میں جھکائے رکھنا۔ اسلام قبول کرتے وقت تمہارے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوئی تھیں کہ تم نے اسلام کے دامن سے تم وابستہ ہو گئے ہو، تو اب اس دامن کو جو تم نے عہد کیا تھا مجھ سے، تو اس عہد کو تم نے پورا کرنا ہے اور اس کو نبھانا
بڑھاتے رہنا, تم مجھ سے مانگتے رہو اور میں تمہاری دعائیں بھی قبول کرتا رہوں گا. تم عہد کو پورا کرتے رہو, تم ہدایت پا جاؤ گے, تم کامیابی پا جاؤ گے. اور اسی طرح اسی آیت میں کسی کے دل میں یہ شک آ سکتا ہے کہ بسا اوقات دعا کرتے کرتے سالہ سال گزر گئے لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. بندہ کہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے انی قریب, میں قریب ہوں, مجھ سے مانگو. تو اس کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی بندہ ذہن میں رکھے کہ میں سالہ سال سے دعا کر رہا ہوں, میری دعا اگر قبول نہیں ہوتی تو کیوں نہیں ہوتی. پھر بندے کو اس حدیث پاک کی روشنی میں اپنا پورا جائزہ لے, اپنی ماضی کی زندگی کو ٹٹولے کہ میری ماضی کی زندگی میں کہیں مجھ سے یہ غلطی تو نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہوتی. کیا فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا, وہ دور دراز کا سفر کرتا ہے, آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے, بال اس کے پریشان ہیں, جسم اس کا گرد آلود ہے, اس کا کھانا اس کا لباس سب حرام کی کمائی سے ہے, اور اس کے پیٹ میں جو غذا ہے وہ بھی حرام ہے. حضور فرماتے ہیں وہ لاکھ پکارے دعا مانگے, ایسے حرام خور کی دعا کب قبول ہونے کے لائق ہے. اسی لیے میرے آقا نے اپنے صحابہ کو فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہو تو پھر تمہارا رزق حلال کا ہونا چاہیے. دعا کی قبولیت ان شرائط کے ساتھ ہے کہ جب حلال و حرام کا فرق انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ میں حلال کھا رہا ہوں یا حرام کھا رہا ہوں تو پھر اسے پتہ چل جائے گا میں نے مانگا تھا مجھے مل گیا, اور نہیں ملا پھر اسے یقین مل جاتا ہے کہ میرے رب نے میرے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیا. اور جو حرام کھاتے ہیں انہیں نہ دنیا میں یقین ملتا ہے نہ کچھ ایسا سکون ملتا ہے. تو اس میں یہ ساری باتیں ہمیں بتائی گئیں. آگے اس فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فرمایا حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا, وہ تمہارے لیے پردہ ہے, زینت و آرام ہے, اور تم ان کے لیے پردہ اور زینت و آرام ہو. جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم خیانت کیا کرتے تھے اپنے آپ سے, بس اس نے نظر کرم فرمائی تم پر اور معاف کر دیا تمہیں. سو اب تم ان سے ملو اور ملاؤ اور طلب کرو جو قسمت میں لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے, اور کھاؤ اور پیو, اور یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے. صبح کے وقت پھر پورا کرو روزے کو رات تک, اور نہ مباشرت کرو کہ جب تم اعتکاف بیٹھے ہو مسجدوں میں, اور یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کو توڑنے کے قریب بھی نہ جانا. اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. اس کے بعد والی بھی آیت کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں, اس کی تفسیر کیونکہ کل بیان کریں گے کیونکہ ہمارا وقت مکمل ہو گیا. ایک آیت میں پڑھ کے اس کا ترجمہ اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طریقے سے, اور نہ رسائی حاصل کرو اس مال سے کہ رشوت دے کر حاکموں تک کہ یوں کھاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا ظلم سے, حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ نے یہ حرام کیا ہے. یہ دونوں آیتیں بڑی غور طلب ہیں اور اس میں بہت بڑا پیغام بھی ہے. کل انشاءاللہ اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا سیکھا سکھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے سیکھنے سکھانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما. ہمیں فہم قرآن نصیب فرما. یا اللہ ہمیں غور و فکر کرنے والا بنا دے. ہمیں
باعمل بنا دے، بااخلاق بنا دے، باحیا بنا دے، ہمارے کردار کو مضبوط بنا دے، ہمارے ظرف کو وسیع کر دے، ہمارے باطن میں جتنی برائیاں ہیں دور کر دے، ہمیں ہر قسم کے شریروں کے شر سے بچا لے، ظالموں کے ظلم سے بچا لے، جادو ٹونے نظر بد سے محفوظ فرما، اپنی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ درس قرآن کی برکت سے اللہ حضور کی امت میں، ان نمازیوں میں، ان کے گھر والوں میں جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا عطا فرما، سب کی بیماریاں دور کر دے۔ محمد سلیمان صاحب کی والدہ، ان کو بلڈ ٹیومر ہے، مولائی کریم، اور کئی کینسر کے مریضوں نے دعاؤں کے لیے کہا، مولائی کریم سب کی بیماریاں دور کر دے، سب پر کرم کر دے، ہم پر کرم کر دے، ہمارے گھر والوں پر کرم فرما۔ مولائی کریم ان حاضرین کے دلوں میں جتنی جائز مرادیں ہیں درس قرآن کی برکت سے سب کی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔